السلام علیکم۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیری فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائی جان کر بھی۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا، وہی میرے اللہ نے تام لیا مجھے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکل آسان کر دے گا۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ معاف کرنا سیکھے، اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ یہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتی۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ تو تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہی، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچائی تو چھپا لے لیکن ہماری برائی پھیلا دیں۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہارے مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو وہی ختم کر دو۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہو گئی، بس یہی ایک جملہ ہے جو ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ معاملات اللہ کی سپرد کرنا بھی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنی مخلص نہیں ہوتی جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے زبر کے زیر میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتی۔ اے اللہ، تیرا اور میرا تعلق ہمیشہ برقرار رکھنا۔ دور رکھ مجھے ہر اس چیز سے جو تیری یاد سے غافل کرے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا، اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پھر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو چاہتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنی میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کی سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتی ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنی دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہ ہی رحیم اور کریم ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلہ کرنا سیکھو، کیونکہ جکاتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہاری درد پر افسوس کے بجائے تمہاری صبر پر رشک کریں۔ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جیسے اتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گی، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کی مفلس ہوتی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رہتی ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتی ہے۔ دل کے دروازوں پر لگی نفرت کے تالے کھولے اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دے۔ خطائی درگزر کرے اور محبتوں کو عام کرے۔